اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مشرک مشرکہ کے نکاح کا بیان چل رہا ہے۔ آج مجھے جو درس دینا ہے اس سے جڑی ہوئی عبارت پہلے آپ بغور سماعت فرما لیں۔ وَإِذَا خَرَجَتِ الْمَرْأَةُ إِلَيْنَا مُهَاجِرَةً جَازَ لَهَا أَن تَتَزَوَّجَ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمة الله عَلَيْهِ وَقَالَ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِأَنَّ الْفُرْقَةَ وقعت بعد الدخول في دار الإسلام فيلزمها حكم الإسلام ولأبي حنيفة رحمة الله عليه أنها أثر النكاح المتقدم وجبت إظهارا لخطره ولا خطر لملك الحرب ولهذا لا تجب على المسبية وَإِن كَانَتْ حَامِلًا لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا وَعَنْ أَبِي حَنِيفَةَ رحمة الله عليه أنه يصح النكاح ولا يقربها زوجها حتى تضع حملها كما في الحبلى من الزنا وجه الأول أنه ثابت النسب فإذا ظهر الفراش في حق النسب يظهر في حق المنع من النکاح احتیاطا۔ عبارت میں دو مسائل کا بیان کیا گیا ہے۔ پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی عورت دارالحرب چھوڑ کر مستقل بود و باش اختیار کرنے کی غرض سے دارالاسلام میں آ جائے تو ایسی صورت میں امام اعظم رحمت اللہ علیہ کے یہاں اس عورت پر عدت واجب نہیں ہوگی اور اس کے لیے فوری طور پر اپنا نکاح کرنے کی گنجائش اور جواز ہے۔ اس کے برخلاف حضرات صاحبین کا مسلک یہ ہے کہ اس عورت پر عدت بھی واجب ہے اور انقضاء عدت سے پہلے کہیں اور اسے اپنا عقد کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ مذکورہ عورت کے دارالاسلام میں داخل ہونے کے بعد ہی اس کے اور اس کے شوہر کے مابین فرقت واقع ہو گئی، اس لیے اس عورت پر اور اس کی فرقت پر اسلامی حکم لاگو ہوگا اور ایسی صورت حال میں اسلام کا حکم وجوب عدت کا ہے، لہذا اس عورت پر عدت لازم ہوگی۔ اور چونکہ معتدۃ الغیر کا نکاح درست نہیں ہے، اس لیے اس کے لیے اتمام عدت سے پہلے کہیں اور نکاح کرنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ سیدنا امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی دلیل ہے کہ عدت تو نکاح سابق کا ما بقیہ حصہ اور اثر ہوتی ہے جو اس نکاح کی اہمیت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے واجب ہوتی ہے۔ اور صورت مسئلہ میں
مہاجرہ عورت کے شوہر کے حربی ہونے کی وجہ سے اس کے نکاح کی کوئی وقت نہیں ہے، اس لیے وجوب عدت کے سبب یعنی احترام نکاح زوج کی عدم موجودگی کے پیش نظر مذکورہ عورت پر عدت واجب نہیں ہوگی، اور چونکہ عدت ہی نکاح سے مانے تھی لہذا جب وہ ختم ہو گئی تو نکاح کا راستہ بھی صاف ہو گیا اور اس کو نکاح کرنے کی اجازت ملے گی۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے اپنی دلیل کی تائید میں ایک نظیر پیش فرمائی ہے، جس نظیر کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ حربی کی ملکیت کا کوئی اثر یا احترام نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی عورت دارالحرب سے گرفتار کر کے لائی گئی تو بالاتفاق اس پر عدت واجب نہیں ہے، لہذا جس طرح حربی کی ملکیت اہمیت کے قابل نہیں ہوتی، اسی طرح گرفتار شدہ عورت کے شوہر کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہوگی اور بدون وجوب عدت اس کا نکاح درست ہوگا۔ وَإِنْ كَانَتْ حَامِلًا سے دوسرے مسئلے کا بیان ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر دارالحرب چھوڑ کر دارالاسلام میں آنے والی عورت اپنے حربی شوہر کے نطفے کو پیٹ میں لیے ہوئے آئے اور وہ امید سے ہو تو اس صورت میں اصح اور راجح قول یہی ہے کہ وضع حمل تک اس کے لیے دارالاسلام میں نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ سے حضرت حسن ابن زیاد کی ایک روایت یہ ہے کہ اس صورت میں بھی امام صاحب کے ہاں اس کا نکاح درست ہے، لیکن وضع حمل سے قبل میاں بیوی کے لیے ہم صحبت ہونا درست نہیں ہے، ورنہ تو یہ حکم من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یسقین ماءہ زرع غیرہ کے مخالف اور موارث ہوگا۔ صحت نکاح کی دلیل یہ ہے کہ جب خود حربی کی ملکیت اسلام میں کوئی مقام نہیں رکھتی تو حمل تو اس کا ایک ادنا سا حصہ ہے، تو اسلام میں اسے کیسے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے؟ اس لیے بحالت حمل بھی مذکورہ عورت کا نکاح درست ہے، جیسا کہ اگر کوئی عورت زنا سے حاملہ ہو جائے تو چونکہ شریعت کی نظر میں زنا ایک قبیح اور غلیظ فعل ہے، اس لیے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور بحالت حمل بھی اس کا نکاح درست ہے۔ قول اصح کی دلیل یہ ہے کہ جس طرح حرمت اور احترام اپنی جگہ ثابت اور مسلم ہیں، اسی طرح مذکورہ حمل بھی ثابت اور مسلم ہے، اور صیانت ماں اور ثبوت نسب دونوں ایک مقام پر اس کا وجود تسلیم کیا جا چکا ہے۔ اس لیے احتیاط کے پیش نظر وضع حمل تک منع نکاح کے مقام پر بھی اسے ثابت اور برقرار رکھا جائے گا اور نکاح کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ پھر عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب وضع حمل تک وطی کی اجازت نہیں ہے تو پھر خواہ مخواہ نکاح ہی کو کیوں جائز کہیں۔
ورنہ شوہر کو ایک لمبی مدت تک انتظار کرنا پڑے گا اور وہ بیچارہ ایجاب و قبول کے بعد بھی ویسے ہی رہے گا تنہا جیسے نکاح سے پہلے تھا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مشرک مشرکہ کے نکاح کا بیان چل رہا ہے۔ آج کے درس سے متعلق ہدایہ کی جو عبارت ہے اسے آپ بغور سماعت کر لیں۔ قال وَإِذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَعَتِ الْفُرْقَةُ بِغَيْرِ طَلَاقٍ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمة الله عليه وأبي يوسف رحمة الله عليه وقال محمد رحمة الله عليه إن كانت الردة من الزوج فهي فرقة بطلاق هو يعتبر بالإباء والجامع ما بيناه وأبو يوسف رحمة الله عليه مر على ما أصلنا له في الإباء وأبو حنيفة رحمة الله عليه فرق بينهما ووجه الفرق أن الردة منافية للنكاح لكونها منافية للعصمة والطلاق رافع فتعذر أن تجعل طلاقا بخلاف الإباء لأنه يفوت الإمساك بالمعروف فيجب التصريح بالإحسان على ما مر ولهذا تتوقف الفرقة بالإباء على القضاء ولا تتوقف بالردة ثم إن كان الزوج هو المرتد فلها كل المهر إن دخل بها ونصف المهر إن لم يدخل بها وإن كانت هي المرتدة فلها كل المهر إن دخل بها وإن لم يدخل بها فلا مهر لها ولا نفقة لأن الفرقة من قبلها۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر زوجین میں سے کوئی اسلام سے پھر جائے، مرتد ہو جائے، تو ان میں فوری طور پر فرقت واقع ہو جائے گی، خواہ شوہر بیوی سے ہم بستر ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ اور مذکورہ فرقت جو ہوگی وہ حضرات شیخین یعنی امام اعظم اور امام ابو یوسف کے یہاں فسخ ہوگی، طلاق نہیں کہلائے گی۔ لیکن سیدنا امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر شوہر کی جانب سے ارتداد ہوا ہے اور وہی مرتد ہوا ہے تو اس صورت میں یہ فرقت طلاق کہی جائے گی۔ حضرت امام محمد رحمت اللہ علیہ دراصل صورت مسئلہ کو مسئلہ انکار عن الاسلام پر قیاس کرتے ہیں اور وجہ قیاس یہ بتاتے ہیں کہ جس طرح بیوی کے مسلمان ہونے کے بعد اگر شوہر پر اسلام پیش کیا جائے اور وہ انکار کر دے تو ان میں واقع ہونے والی فرقت طلاق کہلاتی ہے، اسی طرح یہاں بھی ہونے والی فرقت طلاق ہوگی، کیونکہ جس طرح پہلے مسئلے میں شوہر اسلام قبول کر کے امساک بالمعروف پر قادر تھا، اسی طرح صورت مسئلہ میں بھی
وہ دوبارہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو کر امساک بالمعروف پر قدرت رکھتا ہے، مگر اس کی آنکھ پر پٹی بندھ گئی ہے اور اسے وہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے، لہذا اس کی فرقت کو حسب سابق یہاں بھی طلاق مانیں گے۔ امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کے یہاں جس طرح مسئلہ ابا والی فرقت فسخ تھی، اسی طرح ارتداد والی فرقت بھی فسخ ہوگی، کیونکہ مذکورہ فرقت میں زوجین کا اشتراک ہے اور طلاق صرف شوہر کے ساتھ مختص ہے، عورت نہ تو اس کی اہل ہے اور نہ ہی اس کی جانب سے طلاق متصور ہے۔ حضرت امام علی مقام ابا اور ارتداد دونوں میں فرق کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگرچہ بیوی کے مسلمان ہونے والی فرقت طلاق کہلائے گی، لیکن شوہر کے مرتد ہونے کی صورت میں جو فرقت ہوگی وہ طلاق نہیں بلکہ فسخ کہلائے گی۔ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کی دلیل اور دونوں صورتوں میں فرق کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ردت عصمت نفس اور عصمت مال کے منافی ہے، اس لیے کہ مرتد مباح الدم ہو جاتا ہے، نہ تو اس کا مال محفوظ ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی عزت و آبرو محفوظ ہوتی ہے اور نہ ہی اس کا نفس محفوظ رہتا ہے۔ اس کے بالمقابل نکاح ایک اہم دینی فریضہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور انسان کی عزت و آبرو کا ضامن ہے۔ پھر یہ کہ ارتداد کے بعد زوجین کے بحال ہونے کے سارے راستے مسدود اور مقفل ہو جاتے ہیں، جبکہ طلاق میں رجعت یا نکاح کی گنجائش باقی رہتی ہے۔ اس لیے نکاح اور ارتداد میں اس قدر منافات کے ہوتے ہوئے ارتداد کو طلاق قرار نہیں دے سکتے، اور جب اسے طلاق کہنا اور طلاق قرار دے دینا مشکل ہے تو ظاہر ہے کہ ارتداد والی فرقت کو فسخ ہی کا نام دیں گے۔ بخلاف الابا سے فرماتے ہیں کہ ردت کے بالمقابل ابا کی پوزیشن دوسری ہے، اسی وجہ سے ہم ابا والی فرقت کو طلاق مانتے ہیں، کیونکہ ابا عن الاسلام منافی نکاح نہیں ہے، اس لیے کہ ابا کی وجہ سے شوہر صرف امساک بالمعروف سے رکا ہے، اور امساک بالمعروف سے رکنے کی صورت میں تصریح بالاحسان واجب ہے، لہذا صورت ابا میں شوہر کی جانب سے قاضی اس کا نائب بن کر زوجین میں تفریق کرا دے گا اور یہ تفریق طلاق کہلائے گی۔ پھر یہ کہ ابا منافی نکاح بھی نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ ابا کی صورت میں فرقت قضائے قاضی پر موقوف ہوگی، اور ردت چونکہ منافی نکاح ہے اس لیے بصورت ردت فوراً زوجین میں تفریق کر دی جائے گی، اور یہ تفریق قضائے قاضی پر موقوف نہیں ہوگی، کیونکہ منافی چیزوں کے احکام قضا پر معلق اور موقوف نہیں رہتے۔ ثم انکانا سے ارتداد کی تفصیل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر ارتداد شوہر کی جانب سے ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ بیوی سے دخول کی صورت میں اسے پورا مہر اور ایام عدت کا نفقہ ملے گا، بصورت عدم دخول نصف مہر اور نفقہ ملے گا۔ لیکن اگر عورت مرتد ہوتی ہے تو اس صورت میں بصورت دخول اسے پورا مہر ملے گا اور بصورت عدم دخول کچھ بھی نہیں ملے گا، نہ مہر اور نہ ہی نفقہ۔ نفقہ تو بصورت دخول بھی نہیں ملے گا، اس لیے کہ
ارتداد عورت ہی کی جانب سے متحقق ہوا ہے، لہذا جس طرح ناشزہ اور نافرمان عورت نفقے سے محروم ہو جاتی ہے، اسی طرح یہ عورت بھی نفقے سے محروم ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ مشرک اور مشرکہ کی نکاح کا بیان چل رہا ہے۔ اسی تعلق سے آج ایک عبارت ہے اور اسی عبارت پر اس باب کا اختتام ہے۔ آگے پھر قسم کا بیان شروع ہونے والا ہے۔ آج کے سبق سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: قال وَإِذَا ارْتَدَّا مَعًا ثُمَّ أَسْلَمَا مَعًا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا اسْتِحْسَانًا وَقَالَ زُفَرْ يَبْطُلُ لِأَنَّ رِدَّةَ أَحَدِهِمَا مُنَافِيَةٌ وَفِي رِدَّتِهِمَا رِدَّةُ أَحَدِهِمَا وَلَنَا مَا رُوِيَ أَنَّ بَنِي حَنِيفَةَ ارْتَدُّوا ثُمَّ أَسْلَمُوا لَمْ يَأْمُرْهُمْ الصَّحَابَةُ رضوان اللہ علیہم اجمعین بتجدید الانکحة والارتداد منهم واقع معا لجہالة التاریخ ولو اسلم احدهما بعد الارتداد معا فسد النکاح بینهما لإصرار الآخر على الردة لأنه مناف كابتدائها۔ یہاں سے مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ اگر زوجین یعنی میاں بیوی ایک ساتھ مرتد ہو جائیں اور پھر اللہ کی توفیق سے بالفرض دونوں ایک ساتھ ہی اسلام لے آئیں تو ہمارے یہاں استحساناً دونوں اپنے سابقہ نکاح پر باقی رہیں گے اور انہیں تجدید نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ امام ظفر اور ائمہ ثلاثہ کے یہاں ان کا پہلا نکاح باطل ہو جائے گا اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے، اور انہیں جب نکاح باطل ہو جائے گا تو ازسر نو نکاح کرنا پڑے گا۔ ان حضرات کی دلیل یہ ہے کہ حضور والا جب زوجین میں سے ایک کی ردت نکاح کے منافی ہے تو دونوں کی ردت بدرجہ اولا منافی نکاح ہوگی، اور یہ صورت تو اسے جڑ ہی سے ختم کر دے گی، کیونکہ دونوں کے ارتداد میں ایک کی ردت بہرحال شامل اور داخل ہے۔ ہماری دلیل اور وجہ استحسان یہ ہے کہ وفات نبوی کے بعد قبیلہ بنو حنیفہ کے لوگ مرتد ہو گئے تھے اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے انکار کر گئے تھے۔ اس پر خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے مقاتلہ اور مقابلہ کرنے کے لیے مسلم جانبازوں کو بھیجا تھا، جس کے بعد وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے۔ یہ معاملہ حضرت صحابہ کی موجودگی میں پیش آیا اور ان حضرات نے انہیں تجدید نکاح کا حکم نہیں دیا تھا۔ صحابہ کرام کا یہ عمل اجماع ہے اور اجماع کو قیاس پر فوقیت حاصل ہوتی ہے اور قیاس سے اجماع مقدم ہوتا ہے۔ اس لیے صورت مسئلہ میں ہم نے قیاس کو ترک کر کے استحساناً اجماع کو اختیار کیا ہے۔
والارتداد سے مصنف نے ایک سوال مقدر کا جواب دیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ احناف کا بنو حنیفہ کے واقعے سے استدلال کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ سارے بنو حنیفہ ایک ساتھ مرتد نہیں ہوئے تھے۔ اسی کے جواب میں صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ بنو حنیفہ کے ارتداد کی تاریخ مجہول ہے، اور جہالت تاریخی بنا پر ان کے ارتداد کو حکماً دفعتاً واحدہ اور معاً ارتداد کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ لہذا جب ان کا ارتداد ایک ہی وقت میں ہے تو پھر اس سے استدلال کرنا کیوں کر درست نہیں ہوگا۔ ولو اسلمہ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ اگر زوجین ایک ساتھ مرتد ہونے کے بعد ان میں سے کوئی ایک مشرف با اسلام ہو جائے تو ان کا نکاح فاسد ہو جائے گا، کیونکہ دوسرا فریق ردت اور ارتداد پر مصر ہے، اور جس طرح ابتدائے ارتداد منافی نکاح ہے، اسی طرح بقائے ارتداد اور اصرار علی الارتداد بھی منافی نکاح ہوگا۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، اور آج کے بعد سے چونکہ جاڑے کی چھٹی شروع ہو رہی ہے، جو 25 دسمبر سے لے کر کے 5 جنوری 2021 تک چلے گی، انشاءاللہ اگلا سلسلہ تعلیم کا اس کے بعد سے شروع کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ آج کے درس سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: باب القسم وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ امْرَأَتَانِ حُرَّتَانِ فَعَلَيْهِ أَنْ يَعْدِلَ بَيْنَهُمَا فِي الْقَسَمِ بِكْرَيْنِ كَانَتَا أَوْ صَبِيَّيْنِ أَوْ إِحْدَاهُمَا بِكْرًا وَالْأُخْرَى سَيِّبًا، لقوله علیہ السلام: من كانت له امرأتان ومال إلى أحدهما في القسم جاء يوم القيامة وشقه مائل۔ وعن عائشة رضی اللہ عنها أن النبي عليه السلام كان يعدل في القسم بين نسائه وكان يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، یعنی زیادت المحبة ولا فصل فيما روينا والقديمة والجديدة سواء لإطلاق ما روينا، ولأن القسم من حقوق النكاح ولا تفاوت بينهن في ذلك، والاختيار في مقدار الدور إلى الزوج، لأن المستحق هو التسوية بينهن دون طريقها، والتسوية المستحقة في البيتوتة لا في المجامعة، لأنها تبتني على النشاط۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے نکاح میں ایک سے زائد بیویاں ہوں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سنت نبوی کی اقتداء و اتباع میں اور عذاب آخرت سے خلاصی و نجات حاصل کرنے کے لیے
ان کے مابین ہر ممکن عدل اور مساوات کو برقرار رکھے۔ عبارت میں مذکور احادیث ایک طرف اقامت عدل کی ترغیب دے رہی ہیں اور دوسری طرف اس مسئلے کو بھی منقح کر رہی ہیں کہ اگر کسی شخص سے عدل و مساوات کا دامن چھوٹ گیا تو کل قیامت کے دن اسے بڑی شرمندگی اور خجالت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ والقدیمتوں سے مصنف فرماتے ہیں کہ عدل و مساوات کے حوالے سے اوپر جو حدیث بیان کی گئی ہے یا جو روایتیں بیان کی گئی ہیں وہ مطلق ہیں اور ان میں قدیمہ جدیدہ یا باکرہ اور سیبہ بیوی کے مابین کوئی تفصیل نہیں ہے، اس لیے ان احادیث کے اطلاق اور عموم کے پیش نظر ہمارا مسلک یہی ہے کہ نئی اور پرانی اور اسی طرح سے باکرہ اور سیبہ ہر طرح کی بیویوں میں مساوات واجب اور ضروری ہے۔ البتہ ائمہ ثلاثہ کا مسلک یہ ہے کہ نکاح کے بعد بیوی کے باکرہ ہونے کی صورت میں 7 دن اس کے پاس رہے اور اگر بیوی سیبہ ہو تو اس کے پاس 3 ہی دن تک قیام کرے۔ ان حضرات کی دلیل حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی احادیث ہیں جن میں اس طرح کی تفصیل اور اس طرح کا فرق وارد ہوا ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول لبکر 7 وللسیب 3 ثم یعود الی اہلہ، یعنی اگر 9 بیاہی عورت باکرہ ہے تو اس کے پاس 7 یوم قیام کرے اور اگر سیبہ ہو تو 3 دن قیام کرے۔ دوسری روایت میں ہے کہ من السنہ اذا تزوج البکر علی السیب اقام عندها 7 ثم قسم واذا تزوج السیب اقام عندها 3 ثم قسم۔ الحدیث۔ صاحب کفایہ نے احناف کی طرف سے ان احادیث کا یہ جواب دیا ہے کہ مذکورہ حدیثوں میں بیان کردہ حکم اولویت اور افضلیت کا ہے اور حدیث کا منشا یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ نئی نویلی بیوی کو مقدم کرے اور پرانی بیویوں سے پہلے اس کے پاس رہے اور قیام کرے، اس کے بعد ان میں باری متعین کرے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس سلسلے میں جو حدیث منقول ہے وہ اس مفہوم اور مطلب کی تائید کرنے والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شئت سبعت لک و سبعت لہن، یعنی اگر تم چاہو تو 7 دن میں تمہارے پاس رہوں اور 7 دن ان کے پاس رہوں۔ دیکھیے حضرت ام سلمہ کے سیبہ ہونے کے باوجود اللہ کے نبی نے دیگر ازواج کی طرح ان کے لیے بھی 7 دن مقرر کرنے کی تجویز رکھی تھی۔ اگر سیبہ اور باکرہ میں فرق ہوتا تو محسن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ضرور اس موقع پر اس کی وضاحت فرماتے
اور بیان جواز کے لیے کم از کم ایک مرتبہ تو ضرور ایسا کرتے۔ وَلِأَنَّ سے جو عبارت ہے صاحب کتاب قسم اور حصہ دینے میں عدم فرق کو بیان کرنے کے لیے عقلی دلیل پیش کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ قسم نکاح کے حقوق اور واجبات میں سے ہے، اور جس طرح دیگر حقوق نکاح مثلا نفقہ، سکنا اور طعام وغیرہ میں قدیمہ اور جدیدہ، اسی طرح باکرہ اور سیبہ برابر ہیں، اسی طرح قسم اور حصہ لینے میں بھی سب مساوی اور برابر رہیں گی، اور کسی کو کسی پر کوئی فوقیت یا فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اختیار سے صاحب کتاب نے یہ کہا ہے کہ ازواج کے مابین باری مقرر کرنے کا حق شوہر کو ہے، عورتوں کو نہیں ہے، اس لیے کہ عورتوں کے مابین صرف تسویہ اور برابری واجب ہے، اس کا طریقہ واجب نہیں ہے۔ یعنی ہر بیوی اپنے حق اور حصے کا تو مطالبہ کر سکتی ہے، مگر شوہر پر دوسروں کے حق اور حصے کے حوالے سے کوئی ذمہ داری عائد نہیں کر سکتی۔ اور تسویہ جو ہے یہ رات گزارنے اور قیام کرنے سے متعلق ہے، جماع سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ جماع کا دار و مدار انسان کی صحت اور نشاط پر ہے، اور صحت و نشاط یا چستی اور دلچسپی انسان کے بس میں نہیں ہے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی، باقی کل انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مجاہد حسین رضوی، استاذ دارالعلوم غریب نواز الہ آباد، درجہ سادسہ کے متعلمین سے مخاطب ہوں اور ہدایہ کتاب النکاح کا درس دینے جا رہا ہوں۔ قسم یعنی عورتوں کی باری مقرر کرنے کا بیان چل رہا ہے، اور اسی تعلق سے آج مجھے ایک سبق آخری اس باب کا پڑھانا ہے۔ آج کے سبق سے متعلق جو عبارت ہے وہ اس طرح ہے: قال ولا حق لهن في القسم حالة السفر فيسافر الزوج بمن شاء منهن والأولى أن يقرئ بينهن فيسافر بمن خرجت قرعتها۔ وقال الشافعي رحمة الله عليه القرعة مستحقة لما روي أن النبي عليه السلام كان إذا أراد سفرا أقرأ بين نسائه، إلا أننا نقول إن القرعة لتطبيب قلوبهن فيكون من باب الاستحباب، وهذا لأنه لا حق للمرأة عند مسافرة الزوج ألا ترى أن له ألا يستصحب واحدة منهن فكذا له أن يسافر بواحدة منهن ولا يحتسب عليه بتلك المدة، وإن رضيت إحدى الزوجات بترك قسمها لصاحبتها جاز، لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يراجعها وتجعل يوم نوبتها لعائشة رضي الله عنها، ولها أن ترجع في ذلك لأنها أسقطت حقها لم يجب بعد فلا يسقط، واللہ عالم۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ بحالت اقامت تو قسم وغیرہ میں عورتوں کا حق ہے، لیکن سفر کے دوران قسم اور باری میں کسی کا کوئی حق نہیں ہے، اور شوہر کو اختیار ہے کہ جسے چاہے اپنے سفر میں ساتھ رکھے
البتہ ہمارے یہاں بہتر اور مستحب یہ ہے کہ عورتوں کی دلجوئی کے لیے ان میں قرعہ اندازی کر لے اور جس کے نام کا قرعہ نکلے اسی کو سفر میں اپنے ہمراہ لے جائے۔ اس کے برخلاف حضرت امام شافعی فرماتے ہیں کہ جس طرح عورتوں کا نان و نفقہ شوہر کے ذمہ واجب ہے اور ان کے حقوق میں سے ہے، اس طرح قرعہ اندازی بھی ان کا حق ہے۔ شوہر پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ قرعہ اندازی کرے اور بغیر قرعہ اندازی کسی عورت کو اپنا شریک سفر نہ بنائے۔ ان کی دلیل ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ حدیث ہے جس میں یہ مضمون وارد ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی سفر کا ارادہ فرماتے تو اپنی ازواج میں قرعہ اندازی فرماتے اور جس زوجہ کے نام قرعہ نکلتا انہیں اپنا شریک سفر متعین فرماتے۔ امام شافعی کا وجہ استدلال یہ ہے کہ قرعہ اندازی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول تھا، لہٰذا امت کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ عدل و مساوات کے باب میں سختی کے ساتھ معمول نبوی کو اپنائیں، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب بحالت سفر بھی اسے واجب قرار دیا جائے۔ ہماری دلیل اور امام شافعی کی پیش کردہ حدیث کا جواب یہ ہے کہ حضرت والا آپ کا ازواج کے مابین قرعہ اندازی کرنا بربنائے وجوب و لزوم نہیں تھا، بلکہ یہ چیز ان کی دلجوئی اور دلداری کے پیش نظر تھی، اور اس طرح کی چیزوں سے وجوب کا ثبوت نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب بحالت اقامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باری متعین کرنا واجب اور ضروری نہیں تھا تو بھلا بحالت سفر ایسا کیوں کر ہو سکتا ہے؟ قرآن نے تو واضح لفظوں میں اس حقیقت کا بیان کر دیا ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟